نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 78 اور 79 سے متعلق ہوگا. ان دونوں آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ قال هذا فراق بینی و بینک، کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ هذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. یہ اب جو تمہارا آخری سوال ہوا، تمہارا یہ سوال کر دینا کہ کیوں دیوار کو سیدھی کر دیا، اس پر اجرت کیوں نہیں لے لی، اگر اجرت لے لیتے تو ہمارے کام آ جاتی ہے، اجرت اگر چاہتے تم تو اجرت لے لیتے تھے. ان کا یہ سوال کرنا کہا خضر علیہ السلام نے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. اب یہاں سے ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم ہو گیا. مصحف آپ کے سامنے رہے تو آپ آیت کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عربی زبان کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ کہا قال هذا فراق بینی و بینک. قال کہا، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا. هذا یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے. هذا یہ عربی زبان میں اشارے کے لیے آتا ہے، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. تو اس کا کس کی طرف اشارہ ہے جس کو عربی میں مشار الیہ کہا جاتا ہے؟ اس کا مشار الیہ کیا ہے، یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ یہ جو آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا تھا، یا کہیے یہ اپنی بات پیش کر دی تھی، جبکہ خضر علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں، میں بعد میں خود ہی پوری بات آپ کے سامنے واضح کر دوں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا اپنی زبان بند رکھنے کے تعلق سے، اور انہوں نے جو آخری مرتبہ یہ بات کہی کہ اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ تمہارا یہ کہنا یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی کا سبب ہے. ایک جو ہے معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، اور دوسری تفسیر جو اس کی یہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہاذا کا اشارہ جو پہلے پوری باتیں گزر چکی سب کی طرف ہے. تو عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے ھذا المذکور. ھذا المذکور قال ھذا، یعنی ھذا المذکور، یہ جو ساری باتیں ہو چکی تھی ہمارے اور تمہارے درمیان، اور جو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ دوسری مرتبہ تم سے بھول ہو جانے کے بعد صبر نہ ہونے کی وجہ سے
جب تم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب آپ کو میری طرف سے یہ عذر کہ اگر میں نے سوال کر دیا تو آپ مجھے یہاں سے باہر کر سکتے ہیں، آپ اپنی رفاقت سے مجھے الگ کر سکتے ہیں، یہ جو ساری باتیں ہوئی تھیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری ذکر کی گئی چیزیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ فراق کہتے ہیں عربی زبان میں جدائی کو، الگ الگ ہو جانا، اور یہ جدائی یہاں پر جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جدائی جسم کی جدائی ہے، صرف بات چیت کی حد تک نہیں ہے۔ یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جو جدائی تھی یہ جسم کی جدائی تھی، اب دونوں کی رفاقت نہیں ہو سکتی، دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ تفصیل اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حدیث کا ایک مسئلہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں جو اسلامی شریعت کے ضوابط ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی خریدنے بیچنے کے تعلق سے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ اس میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک ہی مجلس میں ہوتے ہیں، ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی اس ڈیل کو، جو بات اس کو کہہ رہے ہیں خریدنے کے تعلق سے یا بیچنے کے تعلق سے، اس کو کینسل کر سکتے ہیں، یعنی اس ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں، اس کو نافذ کرنا ان کی ذمہ داری یا ان کے اوپر وہ چیز ضروری نہیں رہ جاتی ہے اگر وہ اسی مجلس میں ہوتے ہیں۔ اگر دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں مجلس سے تو پھر اب وہ ڈیل پورے طریقے سے فائنل مانی جاتی ہے اور دونوں کو کینسل کرنے کا حق نہیں رہ جاتا ہے، سوائے دو اور چیزوں کے اس میں ہے جو کہ پہلے سے اگر دونوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو 3 دن کے اندر اس کو کینسل کر سکتے ہیں، تو ابھی پوری طریقے سے یہ فائنل نہیں ہے، اگر دونوں نے آپس میں ایسی کوئی کنڈیشن رکھی ہے تب وہ چیز باقی رہتی ہے۔ یا ایک عربی زبان میں کہتے ہیں خیار عیب، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ اگر اس سامان میں جس کو کہ بیچا گیا ہے اگر اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے، کوئی خرابی نکل آتی ہے، تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق ہوگا، تو یہ کینسل کرنے کا حق ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو بھی یہ حق باقی رہتا ہے، ورنہ مجلس میں جب تک رہتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر خریدنے اور بیچنے کی بات ہوتی ہے، وہاں بغیر کسی کنڈیشن کے بھی، بات فائنل ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کو حق رہتا ہے، جب تک دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے، یہ حق رہتا ہے کہ وہ اپنی اس ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے پر اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا یا کسی طرح سے اسے بلیم نہیں کر سکتا اگر وہ لینا نہ چاہے یا بیچنا نہ چاہے۔ تو یہ چیز ہے شریعت کے اندر، یہ بات رکھی گئی ہے شریعت کے اندر۔ تو وہاں جو لفظ آیا ہوا ہے حدیث میں آپ اس حدیث کی طرف آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے اور بیچنے والے، بیعان کا مطلب ہے خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ جو دو آپس میں ڈیل کر رہے ہیں خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خریدنے اور بیچنے والا ان کو اختیار ہوتا ہے، ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ یہ اسے کینسل کر سکے، اس ڈیل کو کینسل کر سکے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ یہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں۔ تو یہ تفرقہ کا لفظ وہاں پر آیا ہے، اور عام طریقے سے محدثین اور میجارٹی جو اہل علم کی ہے وہ اسی بات کی طرف گئی ہے کہ یہاں الگ ہونے سے مراد یہ کیا ہے، دونوں کا الگ الگ ہو جانا، یعنی فزیکل، جو دونوں ایک ساتھ ہیں فزیکل اس کے لحاظ سے، اگر یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تب اسے جو ہے کینسل کرنے کا حق ختم ہو جائے گا، اور جب تک دونوں ساتھ میں ہیں تب تک وہ اس کو ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے۔ تو یہ بات اسی حدیث کی روشنی میں کہی جاتی ہے، اور یہی بات صحیح بھی ہے
جیسے یہاں کہا گیا کہ اب یہ تو میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ جدائی ہے، یہاں سے دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ یہ جدائی کیسی تھی کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں رہے گا، اور تو یہی چیز ساتھ نہ رہنے کی بات وہاں پر بھی لینی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا عمل نقل کرتے ہوئے ان کے غلام کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کے تعلق سے کوئی ڈیل کر لیتے تھے، کوئی معاملہ کر لیتے تھے، تو وہ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ اگر ان کو یہ ہے کہ یہ کینسل نہ ہو پائے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ نافذ ہو جائے، تو پھر وہاں سے وہ تھوڑا اٹھ کر کے چلے جاتے تھے، کیونکہ جب اٹھ کر کے چلے جائیں گے دونوں میں یہ فزیکل دوری ہو جائے گی، جسم کے لحاظ سے دوری ہو جائے گی، تب یہ نافذ ہو جائے گا، اور اس وقت پھر کینسل کرنے کا جو حق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرتے تھے۔ لیکن فقہ حنفی کے لحاظ سے احناف کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معلم یتفرقا سے مراد یہاں پر یہ ہے، یعنی جسم کے لحاظ سے دونوں کا الگ الگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ جو بات چیت چل رہی تھی خریدنے بیچنے کے بارے میں، اگر یہ بات فائنل ہو گئی ہے اور دونوں ایک ہی جگہ پر ہے، انہوں نے کوئی اور بات شروع کر لیا اب اس کے بعد فائنل ہونے کے بعد، تب بھی دونوں میں سے کسی کو حق باقی نہیں رہے گا، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تفرق سے مراد کیا ہے؟ تفرق بالاقوال ہو، کہتے ہیں تفرق بالاقوال عربی میں کہتے ہیں، یعنی بات چیت کے لحاظ سے اب دونوں الگ ہو گئے، اب دوسری بات میں لگ گئے، اب یہ جو ڈیل تھی فائنل کر کے کسی اور چیز میں لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں میں سے کسی کو حق باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ فراق سے مراد کیا ہے؟ کہ دونوں کا جسم کے لحاظ سے الگ الگ ہو جانا۔ تو یہی بات یہاں پر کہی، خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ اب تم نے جو بات کہی تھی کہ اب آپ کو یہ عذر ہے میری طرف سے، اگر میں نے کوئی اور سوال کر دیا، بات کہہ دی، اور زبان میری اگر جو ہے کھل گئی کسی معاملے میں، تو آپ کو حق ہوگا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں، یعنی مجھے اپنے مدرسے سے نکال دے۔ یہ بات چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے سوال کر دیا ویسے ہی یہ بات مکمل ہو گئی، اور اب خضر علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ اب یہاں سے ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اب استاد اور شاگردی کا جو یہ رشتہ تھا، یہ رشتہ اب یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے، یہاں پہ تین باتیں ہیں جو خاص طریقے سے آپ نوٹ کیجئے۔ ایک بات تو عربک لینگویج کے لحاظ سے ہے کہ یہاں کہا، خضر علیہ السلام کی یہ بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا فراق بینی و بینک۔ عربی زبان میں اسے ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ھذا فراق بیننا یا ھذا فراق بیننا، کہ یہ ہمارے درمیان جدائی ہے، یعنی دو مرتبہ بین کو استعمال کرنے کے بجائے صرف ایک مرتبہ بیننا کہیں گے تو یہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لفظ بین کو دو مرتبہ استعمال، تو عربی میں کہتے ہیں تکرار ہے یہ بین کی۔ اس تکرار کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے اور زیادہ تاکید پیدا ہوتی ہے کلام میں، یعنی خضر علیہ السلام نے بات کہتے ہوئے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام پھر سے کچھ جو ہے تھوڑی جو ہے اپنی طرف سے معذرت کرے، کچھ جو ہے ہاتھ پیر، جیسے آج کہتے ہیں ہم جو ہے ہندوستان کی زبان میں کہ ہاتھ جوڑے پیر پڑے، تو یہ باتیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ صحیح ہے اسلام کے لحاظ سے کسی کے پیر پڑنا، نہیں، معافی مانگنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے ہاتھ جوڑ کر کے یا پیر پڑنے کی جو یہ ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے، ہندوستانی کلچر کا حصہ ہے، تو یہ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑا سا ہم اور آپ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، مان لیجئے، تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے خضر علیہ السلام ان کی بات کو مان کر کے اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، بڑی تاکید کے ساتھ کہہ دیا خضر علیہ السلام نے، دو مرتبہ بینہ استعمال کیا گیا
تاکید ہے اس کے اندر کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی اب یہ فائنل چیز ہے، اس میں کسی طرح کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے یا اس سلسلے میں کوئی درخواست پیش کی جائے، کوئی اپیل کی جائے، کوئی جو ہے اور چیز جو ہے سامنے آئے تو پھر سے اس میں مزید غور و فکر کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ڈسپلین ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کے لیے جو نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے کوئی آدمی اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور اس کی شخصیت چاہے کتنے ہی اونچے مرتبے والی کیوں نہ ہو، لیکن نظام کی پابندی ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ یہاں اس پہلو پر آپ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم اب اس کے بعد جو ہے آپ کو عذر رہے گا کہ آپ مجھے باہر کر دے، اس ادارے سے نکال دے، جو انہوں نے کہہ دیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس پر قائم رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب رونا گڑگڑانا کہ نہیں پھر موقع دیجئے مجھے ایک، جو اس طرح کا نظم ہوتا ہے نا، یہ غلط ہوتا ہے۔ جب ایک بات ہو گئی، فائنل ہو گئی، تو اب اس پر باقی رہنا چاہیے اور اسی کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے قانون کو نافذ کرنا، یعنی قانون کو لاگو کرنا۔ قانون بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قانون کے مطابق عمل کرنا، اسے اپلائی کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں خضر علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں رکھا کہ پھر سے کچھ جو ہے ایسے دروازے استعمال کرے جہاں سے مزید ان کو اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے بھی ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس میں کہ تھوڑا لحاظ کریں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، کیوں ہم ان کو جانے دیں؟ ہوتا ہے، انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چلو ان کو اور موقع دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ جب آپ نے نظام بنایا تو نظام کو نافذ کیا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ نظم و ضبط کی پابندی کرنا۔ خضر علیہ السلام نے بھی اس کی پابندی کی، یعنی جس نے دوسرے کو اپنے ساتھ رکھا ہے، یا کہیے کہ جو کالج اور اسکولز مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں، انہیں بھی نظم و ضبط کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور سامنے والا چاہے کتنے ہی اونچے مرتبے والا ہو، چاہے کتنا ہی زیادہ مدرسے کو چندہ دینے والا ہو یا کوئی اور فرد ہو، لیکن جب نظام کی بات آئے تو نظام سب پر نافذ کرنا چاہیے، سب پر لاگو کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیں اسے سمجھ میں آتی ہے۔ تو کہا، کیا کہا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ تو اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی، یعنی اب ہم تمہیں اپنے مدرسے سے نکال رہے ہیں۔ تم نے نظام کی پابندی نہیں کی اور نظام کا اب تقاضا یہ ہے کہ اب تم کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ہمارا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہم اپنے آپ سے الگ کر دیں۔ یہاں ایک سبق ہمیں اور بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ لیسن کیا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی اونچی شخصیت، لیکن ان کو بھی ایک ادارے سے، وہ خضر علیہ السلام کا ادارہ ہے، اس سے نکال دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ لیسن بہرحال ہمیں ملتا ہے اس سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پورے طریقے سے وہاں علم حاصل کر لیتے، اس کے بعد ان کو باقاعدہ ڈگری جیسے آج کل دی جاتی ہے، ڈگری دے دی جاتی، ان کو سرٹیفکیٹ دے دی جاتی، اور بڑا ہی جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اب جلسے جلوس کر کے یہ سب غیروں کی تقلید کرتے ہوئے، خاص طریقے سے ویسٹرن کنٹریز کی، ویسٹرن کلچر کی تقلید کرتے ہوئے ہم لوگ ان کے لیے باقاعدہ جلسے کا اہتمام کرتے ہیں،
باقاعدہ میٹنگ رکھتے ہیں، پبلک میٹنگ رکھ کر کے اس میں ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ جو ہے ڈگری دے کر کے بھیجتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی کوئی نظم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نظم نہیں رکھا ہے، ان کی تقدیر میں یہ نہیں رکھا۔ کیا رکھا؟ کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ ایک غلطی ہوئی اور وہ غلطیاں چونکہ ایک کے بعد ایک تین مرتبہ وہ چیز ہو گئی، تو 3 مرتبہ کے بعد نظام کو نافذ کرتے ہوئے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیسن کیا ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان بہت عزم کرتا ہے کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے بھول ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان سے یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام کو نافذ نہ کیا جائے۔ اگر نظام کسی کے اوپر نافذ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا چاہیے کہ اب وہ آدمی برا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی سے یہ چیز ہو گئی تھی، لیکن نظام کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے، تو باقاعدہ نظام کے لحاظ سے انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی اور نہ لے یا کسی ادارے میں اس کا ایڈمیشن نہیں، یہاں کے بجائے دوسری جگہ ساتھ جا سکتے ہیں، تیسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہاں صرف نظام کا مسئلہ تھا کہ وہ اس نظام کو نافذ کرتے ہوئے ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن دوسری جگہ جائیں گے تو بھی وہ غلطی کریں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سے ان کو اور زیادہ وہ متنبع ہو جائے اور اس طرح کی غلطیوں سے اجتناب کرے۔ تو یہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتی ہے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اصل لیسن سبق کی بات میں کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو اگر کسی ادارے سے اس کے کسی بھول کی وجہ سے نکال دیا گیا ہو، بھول کی وجہ سے نظام کو نافذ کرتے ہوئے نکال دیا گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی بالکل برا ہو گیا، اب اس کو کہیں جگہ ہی نہ دی جائے، تو یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں تھی جو ہمیں اس سے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں سے واپس کیا، اب استادی اور شاگردی کا جو سلسلہ تھا جب یہ ختم ہو رہا ہے، تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب چلتے چلتے آپ وہ ساری باتیں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کی حقیقت سے ہم آپ کو واقف کرا دیتے۔ اصل میں آپ نے جس ظاہر کو دیکھا تھا، آپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اب پوری تفصیل ہم سے سنتے جائیے۔ تو تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، کہا خضر علیہ السلام نے کہ اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں، ان باتوں کی حقیقت کو بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے، جس پر تمہیں صبر نہ ہو سکا تھا۔ میں اب اس کی حقیقت کو، تعویل کا معنی یہاں پر حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ جو تم ظاہر میں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے وہ ایک الگ چیز تھی، اور حقیقت کیا تھی اس کی وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تمہارے سامنے وہ حقیقت سامنے نہیں تھی، اس لیے تم نے وہ سوال کر دیا، تم صبر نہیں کر پائے تھے، اور اب میں تم کو اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے کی آیت میں، آیت نمبر 79 میں خضر علیہ السلام کا ارشاد، خضر علیہ السلام کی بات نقل کی جا رہی ہے کہ وہ کیا بات تھی اور اس سلسلے میں کیا چیز ہے۔ خضر علیہ السلام کی بات اب اللہ تبارک و تعالیٰ نقل فرماتا ہے تو کہتا ہے اما السفینۃ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ یہ آیت، اس میں تو کئی پوائنٹ ہیں جس پر ہمیں بحث کرنی ہوگی، تو آج کے درس میں جتنی بات ہوگی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس آیت کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات کیا گئی؟ اما السفینۃ، پہلا جو سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ کشتی کے لے کر کے ہی ہوا تھا، جس کشتی کی تختی کو نکال دیا تھا
खदिर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े थे और सवाल कर बैठे थे, तो उसी के बारे में कह रहे हैं खदिर अलैहिस्सलाम की। जहाँ तक कश्ती की बात है, अम्मा सफीना, तो ये अम्मा अरबी जबान में इसको अम्मा तफसीलिया कहा जाता है। असफीना तो उसी से ताल्लुक, उसके बाद फकानत ये उसका जवाब कहलाता है। और जब भी ये अम्मा आता है तो उस अम्मा के बाद जो उसका जवाब होगा वो हमेशा उस पर फा आता है, इसीलिए कहा फकानत। अम्मा सफीना तो फकानत, ये अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से, अरबिक ग्रामर के लिहाज से बात थी, मैंने आपके सामने जिक्र कर दी कि अम्मा सफीना तो। आप खुतबे हाजा में भी और जुमे के दिन आप जो है बार बार ये सुनते रहते, अम्मा बाद, ये जो कहते रहते हैं ना अरबी में, तो ये वही अम्मा है। अम्मा जो है इसको अम्मा तफसीलिया कहते हैं। तो देखिए आप क्या पढ़ सुनते हैं, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस, फ़इन्न ये फा आता है उसके बाद, तो ये अम्मा तफसीलिया का जब जवाब आता है तो उसके जवाब में फा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो चीज़ है, अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकिन। असफीना में जो अल है, ये अल अरबी जबान में इसको अहद का कहते हैं, यानी इस कश्ती से मुराद कोई भी कश्ती नहीं है, बल्कि इस कश्ती से मुराद वही कश्ती है जिस कश्ती की तख्ती को निकाल दिया था खदिर अलैहिस्सलाम ने, उसकी एक तख्ती को निकाल दिया था, उस वही कश्ती मुराद है कि वो कश्ती। तो अब वो माना कैसे पैदा हुआ, ये अल जो उस पे आया है ना, उसी से ये माना पैदा हो गया। इसको अरबी जबान में कहते हैं ये अहद का है, ये अहद जिक्री है, यानी इसका जिक्र, इस कश्ती का जिक्र पहले आ चुका है, तो उसी की तरफ जो है ये अल यहाँ पर इशारा कर रहा है कि वो कश्ती, माना क्या करेंगे, वो कश्ती जिसके तख्ते को हमने निकाल दिया था, उस कश्ती की जहां तक बात है तो फकानत ले मसाकी, ये कश्ती चंद मिस्कीनों की थी। ले मसाकीना, चंद मिस्कीनों की थी ये कश्ती। ये मसाकिन अरबी जबान में ये मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन अरबी में कहते हैं, किसे कहते हैं, वो इस आयत की रोशनी में मिस्कीन की तायीन भी करते हैं लोग कि मिस्कीन कहते किसे हैं। जो ज़कात के मामले में आयत आई हुई है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकिन, कि ज़कात ये फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए है। तो फ़कीर और मिस्कीन दोनों का ज़िक्र है। तो मिस्कीन का मतलब क्या है, किसे कहते हैं, असल उस माने को इस आयत की रोशनी में भी मुतय्यन करते हैं कि मिस्कीन कहते किसे हैं। इसलिए इसका जानना इस आयत की तफसीर में बहुत अहमियत रखता है कि मिस्कीन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में, इस आयत की रोशनी में मिस्कीन के बारे में ये बात लोगों ने अख्ज़ की है, ये मुस्तंबत की है कि मिस्कीन ये गरीब के मुकाबले में, फकीर के मुकाबले में जरा ऊंचे दर्जे का होता है। यानी फकीर इससे भी नीचे दर्जे का होता है अपनी गुर्बत के लिहाज से। जैसे आजकल आप जो है बिलो पॉवर्टी कहते हैं, जो है यानी जो रेखा है, लाइन है, गरीबी की जो लाइन है, उससे भी नीचे के लोग, और क्या है, एक गरीबी लाइन के ऊपर के लोग। तो गरीबी लाइन के नीचे के लोग तो ये फकीर हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं है, और उससे ऊंचे दर्जे के लोग जिनके पास सामान तो है, जिनके पास पैसा तो है, जिनके पास दौलत तो है, लेकिन वो उनकी जरूरत के लिए काफी नहीं है, तो उसे मिस्कीन कहा जाता है। कैसे ये बात यहाँ से ली जाती है, क्योंकि ये भी जो है कश्ती, इस कश्ती के बारे में कहा जा रहा है कि ये कश्ती उन मिस्कीनों की थी, यानी ये मिस्कीन थे और कश्ती के मालिक भी थे। तो कश्ती के मालिक हैं और मिस्कीन हैं, इसका मतलब ये क्या निकला कि मिस्कीन के पास दौलत होती है, ये कश्ती उनकी मिल्कियत थी, लेकिन उनकी जरूरत के लिए काफी नहीं। तो इस तरह से मिस्कीन का दर्जा फकीर के मुकाबले में जरा ऊंचा होता है कि ये उतना मजबूर नहीं होता है। इसी आयत की रोशनी में ये बात कही जाती है। तो तरतीब क्या है इसके लिहाज से, फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं, बहुत ही मोहताज होता है, ये कह लीजिए कि पॉवर्टी लाइन के बिलो होता है ये, और मिस्कीन जरा उससे ऊपर होता है,
لیکن اس کے پاس اتنی دولت اتنا مال نہیں ہے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو سکے تو وہ مسکین ہے۔ یہ اس آیت کی روشنی میں بات کہی گئی۔ اب یہ بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی مسکین کے تعلق سے۔ اب مسکین ہی کے تعلق سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے میری، اب یہ مسئلہ جب آیا کہ مسکین کا درجہ فقیر سے اونچا ہے، یعنی اس کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ جمہور یعنی میجارٹی آف اسکالرس اس کے قائل ہے، ورنہ ایک دوسرا قول بھی ہے وہ بالکل اس کے الٹے ہے۔ الٹے کیا ہے کہ مسکین اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسکین کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں سکون سے ہے۔ سکون عربی میں کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جگہ پر بالکل ٹھہرا ہوا ہے، کوئی حرکت ہی نہیں ہے اس کے پاس، چونکہ اس کے پاس بالکل ہی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر تک نہیں نکل سکتا، تو مسکین اتنا جو ہے اس درجے کا محتاج ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں پاورٹی لائن سے بلو کا درجہ ہے یہ، اور فقیر ذرا اس سے اونچا درجہ رکھتا ہے کہ فقیر کے پاس کچھ ہے لیکن اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مال کافی جو ہے نہیں ہے، اس لیے وہ فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو بھی ضرورت چاہیے۔ تو یہ دو باتیں دیکھیے بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی۔ اب یہاں جو یہ آیت ہے، اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مسکین کا درجہ یہ فقیر سے اونچا ہے، کیونکہ ان مساکین کے پاس یہ کشتی تھی اور یہ کشتی یہ لوگ استعمال کرتے تھے، سواریاں اس پر ڈھوتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ کچھ پیسے کماتے تھے جو ان کے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ مسکین ہے۔ ورنہ ایک آدمی اگر اس کی کمائی گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے تو مسکین نہیں رہتا۔ جیسے میں آج کی مثال دوں آج کے زمانے کے لحاظ سے، جیسے آٹو ڈرائیور کوئی، وہ آٹو کا مالک ہے، آٹو چلاتا ہے، اس سے جو کمائی ہوتی ہے گھر والوں کا خرچہ چلاتا ہے، لیکن اگر ان کی فیملی بہت بڑی ہو اور آٹو چلانے والا کوئی ایک ہو تو یہ بہرحال مسکین ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کمائی پورے گھر والوں کے لیے کافی نہیں، لیکن اگر اس کی فیملی چھوٹی سی ہے تو آرام سے گزر بسر بھی کر سکتے ہیں، اس وقت وہ مسکین نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہاں معاملہ کیا ہے کہ یہ کشتی تھی مسکینوں کی۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے 10 کا ذکر کیا ہے کہ یہ 10 تھے یہ مسکین لوگ۔ میں اصل میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ حدیث وغیرہ میں تو کہیں اس کا ذکر ہے نہیں، صحیح روایتوں میں تو کہیں اس کا ذکر ہے نہیں کہ یہ کتنے لوگ تھے، کیا تھا، ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے بعض مفسرین نے شاید یہ اہل کتاب اسرائیلیات سے باتیں لی ہوں گی ان 10 کا، اور 10 میں سے 5 تو بالکل ہی مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 بھی ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عیب تھا لیکن وہ بہرحال کچھ کر سکتے تھے۔ جیسے ایک اندھا ہے، اس کے مقابلے میں ایک کانا ہے، تو کانا کچھ کر سکتا ہے، اندھا تو کچھ نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے لنگڑا ہے، تھوڑا وہ چل سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کے دونوں پیر نہیں ہے تو بالکل مجبور ہو کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے 5 بالکل مجبور اور 5 اس میں سے تھوڑا بہت کام کر سکتے تھے، تو یہی وہ مسکین لوگ تھے جو یہ کشتی لے کر کے جاتے تھے، اور بقیہ ان کے جو لوگ تھے وہ تو گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے، ان کا بھی خرچہ دیکھنا ہے، اپنا بھی خرچہ دیکھنا ہے، اس لیے کشتی کے مالک ہونے کے باوجود بھی یہ مسکین تھے۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں بات کہی جاتی ہے۔ تھوڑی سی میرے خیال میں بات آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں جو ہے آپ کو اسی کے تعلق سے آگے ایک بات جو ہے ذکر کر دوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کیسے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسکین وہ مسکین نہیں ہے جو محتاج کے معنی میں ہوتا ہے، جو فقیر کے معنی میں ہوتا ہے، وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ یہ عربی میں مسکین کمزور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم اردو میں بیچارہ کہتے ہیں مسکین بیچارہ، تو یہ اس معنی میں ہے کہ یہ اصل میں بڑے کمزور لوگ تھے، بیچارے قسم کے لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا، جو کشتیوں کو جبرن لے لیا کرتا تھا، وہ بڑا طاقتور تھا، تو ان کے مقابلے میں یہ مسکین تھے، ان کی کشتی بھی وہ چھین لیتا، اس لیے یہ مسکین کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ یہ جو ہے مسکین
मोहताज के माना में है, इस माना में यहाँ पे नहीं है। उनका जवाब ये होता है इस आयत के साथ। तो वरना बाज लोगों ने इसको मसाकीन के बजाय मस्ताकीन भी पढ़ा है। यानी कैसे पढ़ा है, अम्मा सफीना तो फकानत ले मस्साकीन, मस्साकीन का माना फिर दो किया है। एक तो माना ये किया है कि ये कश्ती का जो मल्लाह होता है, कश्ती ले जाने वाला, उसको अरबी में मस्साक कहते हैं। तो वो मल्लाह के माना में, तो ये कश्तियां मल्लाहों की थी, ये माना होगा। इसमें मिस्किन का कोई मसला ही नहीं है। इस तरह से इस आयत से ये दलील नहीं ली जा सकती कि मिस्किन इसके पास कुछ होता है लेकिन उसकी जरूरत के लिए काफी नहीं, वो दलील नहीं ली जा सकती। ये बात भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि मस्साकीन का माना चमड़े की दबागत करने वाला, तो ये असल में कश्ती वाले जो थे ये चमड़े की दबागत का काम भी करते थे, उन्हीं की ये कश्ती थी, उसीलिए इसको जिक्र किया है। लेकिन ये सारी चीजें इस आयत का जो बैकग्राउंड है और जो पूरी बातें हैं, आयत का सियाको सबाक जिसे अरबी में कहा जाता है, तो ये बिल्कुल उस माने की तायीद नहीं करता है। अगर ये कहना हो कि ये कश्तियां मल्लाहों की थी, तो वैसे तो कश्तियां मल्लाहों की ही ना होती है, किसकी होती, फिर वो कहने की क्या जरूरत। तो ये सब चीजें जो इस तरह की जो बातें कही गई है वो उतनी सही नहीं है। सही बात वही है जो मैंने पहले आपके सामने बयान की। वो बात क्या है कि ये कश्तियां चंद मिस्कीनों की थी, और ये मिस्कीन मिस्कीन ही के माना में है, यानी गरीब मिस्कीन मोहताज। कि ये कश्तियों के मालिक तो थे लेकिन इनकी जरूरियात ज्यादा होने की वजह से इस कश्ती की आमदनी उनकी पूरी जरूरत के लिए काफी नहीं होती थी, इसलिए ये मिस्कीन थे, उनको मिस्कीन कहा गया है। तो कश्तियों के मालिक ये मिस्कीन थे। क्या मामला था इनका, आगे और उसकी तफसील है। हमने आपसे कहा शुरू में ही कि इस आयत की तफसीर में वक्त ज्यादा लगेगा, तो इंशाअल्लाह बकिया चूंकि वक्त हो चुका है तो हम दर्स को यहीं पे खत्म करते हैं। पिछले हफ्ते बात आई थी कि अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है।